وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حضرات الفتح محبت سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. صلاة کے بعد انجمن علماء اولیاء اور اہل محلہ آپ کے تعاون سے یہ عظیم و شان محفل انعقاد پذیر ہوئی اور اپنے اختتام کو بھی پہنچنے والی ہے. اور آپ حضرات جو پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں پریشان نہ ہوں. یہ وہ لمحات ہیں کہ آپ اپنے رب کو منا لیں, رب کو یاد راضی کر لیں, کچھ حاصل کر کے چلے جائیں. کیونکہ ہر کسی کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کا اور ہمارا مقصد اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, محلہ بھی ایک ہے, علاقہ بھی ایک ہے. ہر جمعے کو بھی آپ خطاب سنتے ہیں اور آج بھی آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. ہاں, آج ہفتے کو بھی سنتے ہیں. تو آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی. اچھا, لفظ نبی جو ہے اس کے دو مسئلہ ہیں. لفظ نبی یا تو نابعون سے نکلا ہے یا نابعون سے نکلا ہے. نابعون کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا, اور نابعون کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا. اس لیے امام اہل سنت, مجدد اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پریشانی کو ختم کر دیا کہ نبی کا معنی خالی نبی نہیں کرنا ہے, بلکہ فرمایا اس کے دو مصدر ہیں, نابعون اور نابعون. نابعون سے لوگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلند و بالا. ہمارے نبی بلندی والے ہیں. اگر نابعون لیا جائے تو اس کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا. تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو بلندی میں بھی سب سے بلند ہے اور غیب کی خبر دینے میں بھی سب سے زیادہ علم والا ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. مولانا رومی اور تفسیر قرطبی کے اندر امام فرقانی نے بھی لکھا, اور شفا شریف جلد 2 کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ جو عشق والے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو ذکر مصطفیٰ کرنے والے ایسے ہیں کہ جب محفل میں آئے تھے تو گناہوں سے آلود تھے, لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بندہ آ جاتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی فضیلت اتنی ہے کہ جب بندہ آتا ہے تو گناہوں میں آتا ہے, لیکن جب حضور کا ذکر کر کے واپس جاتا ہے گھر پہ بعد میں پہنچتا ہے, مغفرت پہلے ہو جاتی ہے.
تو لفظ نبی کا کیا معنی ہوا؟ بلند والا اور غیب کی خبریں دینے والا۔ حضور علیہ السلام کے چند خصائص اور فضائل بیان کرنے ہیں اور اس میں حقوق العباد کا بھی اسلوب کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر جائیں گی، نام محمد کے میم کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا نام محمد اور احمد ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ نام محمد یہ لفظ محمود سے مشتق ہے۔ محمود کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، اور محمود میرے رب کا نام ہے۔ جب رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا تو اس کے نام کا بھی انتخاب کیا کہ نام کیا رکھا جائے، کیسا رکھا جائے، کس طریقے کا رکھا جائے۔ کیونکہ جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بھی نام نکلوانے جاتے ہیں، حروف نکلواتے ہیں کہ جی کوئی نام رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کا نام بھی رکھا، لامکانوں پہ بھی نام رکھا، زمینوں پہ بھی نام رکھا۔ اب اللہ کا انتخاب دیکھیے، فرمایا کہ نام بھی چن کے رکھنا ہے، کیونکہ محمود ہے رب کا نام۔ محمود کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ اسی محمود سے لفظ محمد کو نکالا گیا۔ علماء نے اس کی تعریف کی، الذی یحمد بعد حمد مرتن او مرتن، ارے محمد کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی بار 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 کئی بار تعریف کی جائے۔ اب علماء اکرام نے صوفیان بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہ جب نام محمد کی تعریف بار بار کی جاتی ہے تو جو کوئی عشق سے ایک مرتبہ نام محمد پکارے گا، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانا المرء مع من احب، فرمایا جو عشق سے مصطفیٰ کا نام لے گا، فرمایا قیامت کے دن مصطفیٰ بھی جنت میں جائے گا، نبی کا نام لینے والا بھی جنت میں جائے گا۔ محمد کس سے بننا؟ محمود سے۔ محمود کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، اور لفظ محمد محمود سے نکال کے رب نے واضح کر دیا کہ لوگوں ایک مرتبہ تعریف نہیں بلکہ محمد تو کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی بار بار کئی بار تعریف کی جائے۔ اور اس کی فضیلت پہ صوفیاء اکرام نے قلم توڑ ڈالا، فرمایا کہ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کا نام لینے والا بندہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے، یعنی جو میرے نبی کے خاصے ہیں، ان میں سے میرے نبی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ توحید منعقد کیا۔ اس جلسے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، تم سب نبی ہو، لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آخری محمد مصطفیٰ جو تشریف لائیں گے تم نے ان کی تابعداری کرنی ہے، تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اب یہ پہلا خاصہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کہ اے پیارے نبی، میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، ان تمام کی ایک ہی ذمہ داری لگائی ہے کہ انہوں نے نام محمد کے چرچے کرنے ہیں، نام محمد کے چرچے کرنے ہیں، تبصرے کرنے ہیں۔ اب انبیاء اکرام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ نے مصطفیٰ پر ایمان لانا فرض کر دیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، مصطفیٰ کا امتی بنا دیتا، نبی نہ بناتا، مصطفیٰ کا امتی بنا دیتا۔ میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے، تو 12 انبیاء اکرام نے یہ کہا کہ مولا نبی نہ بنا بلکہ نبی کا امتی بنا۔ اب وہ انبیاء اکرام ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، ذکر مصطفیٰ کرتے 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 اس مقام، اس نتیجے پر پہنچے۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ محمد کیسا ہوگا جس کا نام ہی اتنا پیارا ہے، وہ احمد کیسا ہوگا جس کا نام ہی اتنا پیارا ہے۔ اب وہ عرض کرتے ہیں کہ الہی وہ وقت، وہ لمحات، وہ گھڑیاں کب آئیں گی؟ جب تیرا محمد تشریف لائے گا، جب محمد عربی تشریف لائیں گے، جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اب انبیاء اکرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم کیا وہ اتنا اعلیٰ نبی ہے کہ جس کے تبصرے، جس کے چرچے، جس کے تذکرے پہلے سے ہو رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں،
اگر نام خدا تمہیں آج موجود نظر آ رہا ہے تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ مولا وہ محمد کیسا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے محمد کو وہ شان عطا کر دیا ہے کہ جو ایک مرتبہ ذکر مصطفیٰ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اب ذکر محمد کا جو فائدہ ہے نا بہت فائدہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا پہلا فائدہ جو میں نے بیان کیا کہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جب حضور کا ذکر کرتا ہے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو انبیاء کی زبان، اولیاء کی زبان، شہداء کی زبان ایک ہی تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ نام مصطفیٰ کے بغیر نام خدا لینا نامکمل ہے تو پھر انبیاء نے بھی کہا، شہداء نے بھی کہا، علماء اور عشاقان نے بھی کہا۔ آپ سب کبھی ایک نعرہ تو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے، ارے ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے، چھیڑے نہ ہمیں دنیا دنیا دنیا، چھیڑے نہ ہمیں دنیا، ہم ہیں انبیاء والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ارے نانا ہے نبی اپنا اپنا اپنا، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے، چھیڑے نہ ہمیں دنیا۔ اور خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، اور خدا خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، بس آئیں آپ کے در پر، بس آئیں آپ کے در پر، جتنے ہیں خطا والے آئیں آپ کے در پر، جتنے ہیں خطا والے ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ اللہ اللہ شفاعت شریف جھنڈا نمبر 2 صفحہ نمبر 19 کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہم نام مصطفیٰ کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم مصطفیٰ کے ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر پاک کے صاحبزادے، میرے نبی کے خلیفہ دوم، امیر المؤمنین عمر پاک کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ میرے نبی کے دیوانے مستانے، میرے نبی سے محبت کرنے والے گزرے ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر نبی کا نام لیا، نبی کا ذکر کیا، نبی کا پرچار کیا، نبی کا نام بلند کیا۔ زندگی میں ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی، آپ کے پاؤں میں زخم آ گیا، ورم آ گئے۔ آپ طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، آپ کے درد کا آرام نہیں آتا۔ کسی عشق والے نے کہا اے عبداللہ نام مصطفیٰ کا لیتے ہو پھر اوروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ تمہیں کوئی بیماری ہے، نام مصطفیٰ اگر سچے دل سے لیتے ہو تو پھر تم در مصطفیٰ پہ پہنچ جاؤ۔ شفاعت شریف کے اندر قاضی عیاض نے یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، زرقانی کے اندر موجود ہے، یہ کتابوں کے نام عرض کر رہا ہوں، بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر بارگاہ مصطفی میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا زندگی گزر گئی آپ کا نام لیتے لیتے، آپ کا پرچار کرتے کرتے، آقا پاؤں
पे सूजन आ गई है, इसका पर कुछ कर दीजिए। अब इन्होंने मेरे नबी की बारगाह में आकर एक मर्तबा सच्चे दिल से कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब हम हैं मुस्तफा वाले फिर औरों के दर पे क्यों जाएं? नाम मुहम्मद का लेना था, मुहम्मद कहने वाले दो लब आपस में मिले नहीं थे, अल्लाह ने पहले शिफा अता फरमा दी। अरे हम हैं मुस्तफा वाले, सैयदुल वरा वाले, हम हैं मुस्तफा वाले। अरे आमना के प्यारे का सब्ज़ गुंबद वाले का जश्न हम मनाते हैं, अरे जश्न हम मनाते हैं, और जलने वाले जलते हैं, अरे हम हैं मुस्तफा वाले। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी का नाम लेते हैं। आगे उलमा ने लिखा, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा मुहम्मद अता किया है, जब तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, जब तुम्हें कोई दिक्कत पेश आ जाए, फरमाए इश्क के साथ मुस्तफा को पुकारना तुम्हारा काम है, बिगड़ी बनाना रब्बुल आलमीन का काम है। यानी जिक्र मोहम्मद, अभी आगे हम फजाइल पे नहीं जा रहे, खाली नाम मोहम्मद पर अगर बात कर ली जाए, उलमा ने इस बात को लिखा है, फरमाया कि नाम मोहम्मद के अंदर अल्लाह ने इतना शान रख दिया है कि एक मर्तबा नाम मोहम्मद पुकारो, कलमा पढ़कर नाम मोहम्मद लेना तुम्हारा काम है, फिर ईमान देना रब्बुल आलमीन का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सहाबी रसूल जिनका तज़किरा बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 911 पे आया। ये हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया कि क़यामत का तो पूछने आए हो, ये तो बताओ कि तुम्हारी तैयारी कितनी है। आज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, हज भी, ज़कात भी सब करता हूँ, मगर भरोसा इन पर नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर तो तुम्हारी तैयारी नहीं है। कहते हैं कि आका तैयारी बड़ी कर रखी है मैंने। हुजूर ने फरमाया वो कैसे तैयारी की है? अर्ज़ करता है, नमाज पर भी भरोसा नहीं है, रोज़े पर भी भरोसा नहीं है। ये बुखारी के लफ्ज़ है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक वजीफा जिंदगी का मैंने बना लिया है, एक अमल है, एक वजीफा है जिस पर मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह ताला उसी एक वजीफे की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आप साहबा भी हैरान हो गए कि वो कौन सा ऐसा अमल है, वो कौन सा ऐसा वजीफा है कि जिस एक वजीफे की वजह से अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज़ हैं, वो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो वजीफा एक ही है कि जो मेरी माँ ने मुझे घुट्टी में दिया था, वो वजीफा एक ही है जो मेरी माँ ने मुझे घुट्टी में दिया था। माँ का दूध भी पी रहा था और इसके मुस्तफा भी सीख रहा था। हुजूर ने फरमाया कि सहाबी वो क्या है? अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैंने दुनिया में आकर आँख खोली, मेरे कान में आवाज़ सुनाई गई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आका, मैं बचपन में था, मेरी माँ ने मुझे घुट्टी में पिला दिया, बेटा अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो तो पूरी जिंदगी नाम मुस्तफा लेते रहना, नाम मुस्तफा की बदौलत मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, रब्बुल आलमीन भी राजी हो जाएगा, रब्बुल आलमीन भी राजी हो जाएगा। कहते हैं काका वही मोहब्बत लेकर आया हूँ, मुझे उसी पर भरोसा है। हुजूर ने फरमाया जरा बता तो सही वो मोहब्बत क्या है? क्या अर्ज़ करते हैं? अल्लाह अल्लाह इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो सहाबी रसूल अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, नमाज़ें भी बड़ी पढ़ी हैं, रोज़े भी बड़े रखे, हज भी किए हैं, ज़कात भी किए हैं, जिहाद भी किए हैं और दीन इस्लाम की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन भरोसा उन चीज़ों पर नहीं है। लाकिन्नी उहिब्बुल्लाह रसूला, या रसूल अल्लाह, जिंदगी का मेरा अगर कोई अजीम काम है तो वो एक काम है, आका मैंने हर हाल में अल्लाह से भी मोहब्बत की है, मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत की है। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तू नमाज़े, रोज़े, हज, ज़कात बिना इश्क़ मोहम्मद के करता, वो सब
سب بیکار تھے، لیکن آج تو نے عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، جیسے ہی تو نے وضو فرمایا، قیام فرمایا، پھر سجدے میں آیا، سجدے میں آ کر تو نے سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا، میرے رب نے 70 مرتبہ فرمایا لبیک یا عبدی عبدی عبدی، اے میرے بندے تو ایک مرتبہ اللہ کی بلندی بیان کر رہا ہے، میں اللہ 70 مرتبہ تیری بلندیاں بیان کر رہا ہوں۔ لبیک یا عبدی یہ فرمایا، بندہ کائنات کے اندر محنت کر کے کوشش کر کے جب خدا کی رسائی حاصل کر لیتا ہے نا، خدا تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی مسجد میں آ گیا، نماز میں آ گیا، نماز پڑھنے آ گیا، اللہ فرماتا ہے کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ نماز میں نے پڑھ لی تو میں رب تک پہنچ گیا، فرمایا نہیں، رب تک کبھی نہیں پہنچا، نماز پڑھ کے بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے بندہ، ہاتھ باندھ کر پھر کیا عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کیوں کہتے ہیں؟ قیام مکمل، رکوع مکمل، سجدہ مکمل، ہر چیز مکمل ہو گئی، تو بھائی السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ یہ کسی کی بھول ہے کہ بنا عشق محمد کے رب تک پہنچ جائے گا، یہ تمہاری فضول ہے۔ فرمایا کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم ماں کی گود سے لے کر قبر تک، موت کی آغوش تک نام مصطفیٰ کو لینا، جب تم نام مصطفیٰ کو لینے والے بن جاؤ گے، السلام علیکہ ایھا النبی کہنا تمہارا کام ہوگا، پھر میں اللہ کہوں گا وعلیکم السلام یا عبدی، وعلیکم السلام یا عبدی، اے میرے اللہ یہ عجیب دستور ہے کہ سلام نبی کو کیا جا رہا ہے، جواب خدا دے رہا ہے، تو میرے رضا نے فرمایا یہ فرق نہ سمجھنا، سلام نبی کو کرنا یہ سلام رب کو کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا کہ اللہ سلام نبی کو کیا جا رہا ہے اور جواب تو دے رہا ہے، یہ کیسا دستور ہے، یہ کیا نرالا انداز ہے، عشق میں عجب دستور دیکھا، یہ عجب دستور ہے۔ عشق والے نے عرض کی کہ سلام نبی کو اور جواب اللہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی کو سلام کرنا دراصل خدا کو سلام کرنا ہے، نبی کو سلام کرنا دراصل خدا کو سلام کرنا ہے۔ جب تم نبی کو سلام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا جواب دیتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی کا ذکر کرنے والوں، اے نبی کو سلام کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم نے نام نبی کا لیا ہے، مگر جواب خدا دے رہا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی اے میرے بندے میں 70 مرتبہ حاضر ہوں، تو پکار تو صحیح، تو ایک مرتبہ پکار کر تو دے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، مگر اولاد سے کم محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا ایمان کامل کیسا ہوگا؟ فرمایا ایمان کامل اس طرح ہوگا کہ تیری صبح بھی ہو یار کا دیدار کرتے کرتے، تیری شام بھی ہو مصطفیٰ کا چہرہ تکتے تکتے، تیری صبح ہو تیری شام ہو، یوں ہی زندگی تمام ہو۔ فرمایا جب تو نبی کا ذکر کرتے 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 دنیا سے چلا جائے گا نا، پھر تو عشق مصطفیٰ کے نعرے میں سچا ہو جائے گا، پھر تو عشق مصطفیٰ کے نعرے میں سچا ہو جائے گا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ محبت اور عشق کی باتیں، تو جو کوئی کسی کے عشق میں آ جاتا ہے، عشق کا نعرہ لگا دیتا ہے، تو پھر اس کی راحتیں، اس کا سکون اڑ جاتا ہے، اس کو پھر سکون جو ہے نا صرف اور صرف اپنے یار کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور تم راتوں کو لوگوں کو بیٹھ کر پوری رات جگاتے ہو، محفلیں سجاتے ہو، میلاد مناتے ہو، قوالیاں کرتے ہو، پوری رات جگاتے ہو، اللہ نے تو رات کو سکون کے لیے بنایا۔ اعتراض تو اچھا ان کا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لباسا، رات کو لباس بھی بنایا، رات کو سکون کے لیے بھی بنایا، تو بھئی اللہ نے سکون کے لیے بنایا تو سکون کرنا چاہیے نا۔
لیکن عاشقوں کو سکون نہیں آتا. اب بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. اب میں اتنا کہوں گا, صوفیاء کرام نے, علماء کرام نے یہاں پر بات لکھی, کہا کہ بات ٹھیک ہے, اللہ نے کسی کا سکون رکھا ہے رات میں سونے کے اندر, کسی کا سکون رکھا ہے ٹی وی دیکھنے کے اندر, کسی کا سکون رکھا ہے ڈرامہ دیکھنے کے اندر. لیکن مبارک ہو نبی کے چاہنے والوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی کے عاشقوں نے یہ نعرہ لگایا, یہ دعویٰ کیا کہ کسی کا سکون ہے فلم دیکھنے کے اندر, کسی کا سکون ہے ٹی وی دیکھنے کے اندر, کسی کا سکون ہے ڈرامہ دیکھنے کے اندر. مگر جو نبی کا عاشق ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, پھر اس کا سکون فلموں ڈراموں میں نہیں ہوتا, سونے میں نہیں ہوتا. اگر اس کو کوئی سکون ملتا ہے تو ذکر مصطفیٰ میں ملتا ہے. اگر سکون ملتا ہے تو ذکر مصطفیٰ میں ملتا ہے. علامہ بدر الدین عینی نے ایک عاشق کی بات لکھی کہ ایک صحابی رسول سے بڑا عشق کرتے تھے, بڑا محبت فرماتے تھے حضور سے, حضور کی محبت میں تڑپنا, اس طرح بے چین رہنا. اچھا, علامہ بدر الدین عینی یہ بخاری شریف کے بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ بات سننا, بڑی عظیم الشان بات ہے. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں ایک ایسا صحابی تھا کہ جو ہر وقت حضور کے سامنے رہتا تھا. حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے ہوتا تھا تو دوڑ کر حضور کے آگے آ جاتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میری زندگی کا سکون ہی نہیں ہے, میں حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. کہتا ہے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. تو بھائی یہ کیسا سکون ہے بھائی؟ حضور علیہ السلام کا جس طرح چہرہ انور ہوتا ہے تم باغ کے آگے آ جاتے ہو. کہا کہ میں تو ایسے ہی کروں گا, کیونکہ مجھے یہی قرآن نے بتایا ہے, قرآن نے یہی بتایا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے بنا خدا تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے. کہا کہ میں تو ایسے ہی کروں گا. اب علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ یہی صحابی نماز میں آتا تھا, باقی تمام صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, یہ صحابی حضور کے برابر میں کھڑا ہوتا تھا. حضور کے برابر میں صف بنائی ہوئی ہے نا, باقی تمام صحابہ, تمام عشق والے حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, یہ صحابی آگے جاتا تھا. اچھا, بعض صحابہ اکرام کو ان پر غصہ بھی آتا تھا کہ یہ کیسا نماز پڑھنے والا ہے کہ تمام لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, یہ برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا, برابر میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں تو نماز بھی مصطفیٰ کی وجہ سے پڑھتا ہوں, اور میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے پڑھتا ہوں, میں تو اگر عبادت کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی وجہ سے کرتا ہوں, کیونکہ یہ نماز پڑھنا بھی مصطفیٰ کی ادا ہے, روزہ رکھنا بھی مصطفیٰ کی ادا ہے. کہا کہ عشق مصطفیٰ کو جب جمع کیا, اللہ نے فرمایا کہ عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں, یہ نماز پڑھنا بھی نبی کی ادا ہے, روزہ رکھنا بھی نبی کی ادا ہے. کہتا ہے کہ میں جنت کے حصول کے لیے نماز پڑھنے نہیں آتا, بلکہ میں تو اگر سجدہ بھی کرتا ہوں تو چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے لیے کرتا ہوں. کہتا ہے میں تو اگر یہاں بھی آتا ہوں نا, میں تو چہرہ مصطفیٰ دیکھنے آتا ہوں. اگلی بات جو ہے بڑی عظیم الشان ہے, جو عشق میں آتے ہیں نا, جو تڑپنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ میرا واجد یہ کہتا ہے, میرا عشق یہ کہتا ہے, واجد کہتا ہے کہ جس صحابی کے عشق کا یہ عالم ہے کہ حضور کا چہرہ انور جس طرف ہوتا وہ دوڑ کر چہرہ انور دیکھتا تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھتا تھا نا, جو اس کی نماز جو تھی نا تمام صحابہ والی نہیں تھی, بلکہ اس کی نماز کا دوسرا انداز تھا. وہ کیا انداز تھا؟ کہتے ہیں کہ میرا واجد یہ کہتا ہے کہ جب یہ سجدہ کرتا تھا نا, سجدہ ہم تو سجدہ کرتے ہیں نا سر کو جھکا کر, مطلب ہے سجدہ کرتے ہیں نا. علامہ بدر الدین عینی نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات لکھی, بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی. آپ نے فرمایا میرا واجد یہ کہتا ہے کہ جو نبی کے عشق میں اتنا تڑپتا ہوگا وہ کیا ایسے سجدہ کرتا ہوگا اس طریقے والا؟ فرمایا نا, آپ نے بخاری کے اندر یہ بات لکھی کہ میرا واجد یہ کہتا ہے کہ جب وہ صحابی رسول قرآن پڑھ کے آ گیا کہ خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابی کہتا ہے کہ میں تو نماز بھی, نماز تیری یہ تو عشق مصطفیٰ کا ذکر ہے, نماز پڑھنا سجدہ کرنا. کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مصطفیٰ کی خاطر, میں روزہ رکھتا ہوں مصطفیٰ کی خاطر. بدر الدین عینی نے لکھا کہ یہ صحابی جب نماز پڑھنے آتا تھا تو تمام صحابہ اپنا ماتھا نیچے لٹاتے تھے, لیکن یہ صحابی اپنا سر نیچے جھکاتا نہیں تھا, بلکہ اپنے ماتھے کو اٹھا کر چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ غوثیہ. کہتے ہیں کہ یہ سجدے کا انداز اس کا یہ نہیں تھا
کہ حضور علیہ السلام کے سامنے برابر میں کھڑا ہو کر جب سجدہ کرتا تھا، آپ بتاؤ کہ نماز ہوئی کہ نہیں؟ تمہاری فقہ کہتی ہے کہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز میں فرض ہے سجدہ کرنا، اور سجدے میں فرض ہے یہ آپ کی پیشانی کا سجدے میں لگانا اور ناک کی ہڈی کا لگانا۔ لیکن جب انہوں نے سارے نہیں جھکایا تو سجدہ نہیں ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اب کیا خیال ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہی صحابی اس کا مسئلہ میرے نبی کی بارگاہ تک پہنچ گیا، حضور نے فتویٰ جاری کیا، فرمایا کہ تم ایسے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا اس لیے کہ میں تو نماز بھی عشق مصطفیٰ میں پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی عشق مصطفیٰ میں کرتا ہوں، میں تو سجدہ بھی آپ کی محبت میں کرتا ہوں۔ آقا میں سر اپنا ماتھا زمین پہ اس لیے نہیں لگاتا کہ اگر سجدے میں جاتا ہوں تو مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آتا، آپ کا چہرہ تکنے کی غرض سے میں ایسا سجدہ کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ عشق کا کیا فتویٰ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے صحابی تیری نماز تمام صحابہ کی نماز سے زیادہ افضل و اعلیٰ طریقے سے قبول ہو گئی، تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ طریقے سے قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا، اس لیے اللہ نے میرے نبی کو یہ خاصہ عطا کیا کہ حضور سے محبت کرنا اللہ نے انبیاء پر بھی فرض کر دیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ بے نیاز ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے پیارے انبیاء اکرام تم نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہو، اے انبیاء اکرام تم نبی ہو، تم رسول ہو، لیکن یاد رکھنا تم پر میں نے ایک چیز کو فرض کر دیا ہے۔ اے اللہ کیا چیز فرض کر دی گئی ہے؟ فرمایا وہ میرا آخری نبی ہے جس کا نام آسمانوں پر محمد ہوگا اور دوسرا نام احمد ہوگا۔ فرمایا ان سے محبت کرنا تم پر میں نے فرض کر دیا ہے، اور تمام انبیاء میرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا دوسرا خاصہ جو کہ زرقانی نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے، شفا شریف کے اندر موجود ہے، امام عسقلانی نے بھی لکھا ہے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے، امام بدر الدین عینی نے بھی لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کا ایک یہ خاصہ تھا کہ آقا جہاں سے تشریف لاتے تھے میرے آقا کے قدم جس جگہ پہ لگتے تھے وہ جگہ نور علی نور بن جاتی تھی۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ آقا کے قدم اگر پتھروں پر لگتے اللہ پتھروں کو بھی موم بنا دیتا، اس لیے کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ اللہ میرے آقا کا یہ خاصہ ہے کہ حضور جب بادلوں کے پاس سے گزرتے تھے بادل بھی حضور پر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ اب میرے آقا درختوں کے پاس سے گزرتے تھے، درخت بھی سلام کیا کرتے تھے۔ میرے آقا جانوروں کے پاس سے گزرتے تھے، یہ جانور بھی سلام کہا کرتے تھے۔ اب میں ام معبد کی اس بکری کا حال بتانے لگا ہوں کہ میرے آقا کا قافلہ جب وہاں سے گزرتا ہے، ام معبد کی ایک بکری جو کہ لاچار بیمار کمزور پڑی ہوئی ہے، میرے آقا ام معبد کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ام معبد ہم نے تمہاری سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، تمہاری سخاوت کے بڑے تذکرے سنے ہیں، تمہاری سخاوت کے بڑے تبصرے سنے ہیں۔